أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پارہ 7واں رکوع دوسرا اور آیت 87 سے 99 تک انشاءاللہ پڑھیں گے. یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. قرآن مجید میں جب یہ الفاظ آتے ہیں تو مجھے آپ کو اور جن کا بھی دعویٰ ایمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر یقین کرنے والے ہیں، انہیں اپنے کان دل کی کھڑکیاں کھول کے اگلی بات سننی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے مخاطب ہے. تو اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، لا نہ تحرموا، تم آرام کرو، نہ تم آرام کرو طیبات، پاک چیزوں کو، صاف چیزوں کو، جائز چیزوں کو. یہ طیبات سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف کھانے پینے کے لیے حلال نہیں، ہر کام میں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، پاک اور ناپاک، یہ ساری چیزیں ہیں. ہمارے یہاں بولا بھی جاتا ہے اس میں حلال کی ایک ٹاکی بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سارے بندے کے جو کرتوت ہیں ان میں جائز اور ناجائز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بڑا قرآن میں وسعت ہے. تو اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، میرے بندے ہو گئے ہو نا، تو لا تحرموا، نہ تم حرام ٹھہراؤ، نہ تم ناجائز کرو، طیبات، اللہ کی پاک چیزوں کو، اللہ کی جائز کی ہوئی چیزوں کو، ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کر دی ہیں، جو تمہارے پروردگار نے حلال کیا ہے اس کو تم حرام نہ کرو، جس کو اس نے جائز کیا ہے اس کو تم ناجائز نہ بناؤ، جس کو اس نے ستھرا اور پاک بنایا ہے اس کو تم نجس اور ناپاک نہ بناؤ. ما حل اللہ لکم، جو اس نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد پار کرو. ہر چیز کی اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں، ان حدوں سے نہ آگے نکلنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے. جو اللہ نے کہا، کیونکہ یہ حلال اور حرام کرنا، تمہاری زندگی کے راستوں کو مقرر کرنا، یہ تمہارے مالک کا کام ہے. تم مالک کے بندے ہو، تم بندے بن کے رہو گے. تمہارا مالک تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم نے حدیں نہیں توڑنی، حد سے پار نہیں ہونا. ان اللہ، یہ تمہارے ذہن میں رہے، بے شک اللہ جو تمہارا مالک ہے نا، لا یحب، وہ محبت کرتے ہی نہیں، وہ پسند ہی نہیں کرتا، المعتدین، جو حد پار کر جائے، جو اس نے نشانیاں لگا دی ہیں کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، یہ جائز ہیں، ان سے آگے نکلنا، افراد اور تفرید کر دینا، ایسی حد سے گزرنے والوں سے وہ مالک محبت نہیں کرتا، نہ وہ ان کو پسند کرتا ہے. اب یہ سمجھنا جی بڑا جامع سا مفہوم ہے. ایک تو جب حرام ہم کہتے ہیں، اس کے شان نزول میں پہلے تو وہ بات کر لیں. یہ اب باتیں آتی ہیں چونکہ پیچھے نصارہ کا ذکر ہو رہا تھا. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو اس سے پہلے 600 سال عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ نصارہ مسیح ان کا دین غالب تھا، یہودی ان کے مخالف تھے. تو کل پڑھا ہے کہ یہودیوں کے جو راہب تھے نا، وہ ایک ایسی زندگی اختیار کرتے تھے ان کے نزدیک، اور ہے بھی حقیقت، کہ اللہ رب العزت اور بندے کا ایک تعلق ہے. اللہ رب العزت یعنی انسان دو چیزوں کا اس نے مرکب بنایا ہے، دو چیزیں ملیں تو انسان بنتا ہے، ایک ہے مٹی اور ایک ہے اس کے اندر روح.
ماں کے پیٹ میں پہلے مٹی کی غذا سے باڈی تیار ہوتی ہے، جسم بنتا چلا جاتا ہے، مائیں مٹی والی خوراکیں کھاتی ہیں جتنی زمین سے پیدا ہوتی ہیں، پھر اللہ پاک اوپر سے، آج کل سمجھنا بڑا آسان ہے، جو روح بھیجتے ہیں نا اس میں پورا سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے، عرش کا سافٹ ویئر، یوں سمجھ لیں ہمارے یہاں وائی فائی ہے، بٹ صاحب کے گھر وائی فائی ہے، ایک بار میرے موبائل میں وہ اس کا پاسورڈ کوڈ کارڈ لگا دیتے ہیں، جو ہی میں ان کے گیٹ کے اندر ہوں گا تو خود بخود آن ہو جاتی ہے وائی فائی کے سارے سگنل۔ اللہ رب العزت نے روح کے اندر جو چپ ڈالی ہے اس میں سارا سافٹ ویئر آن ہے، لہٰذا اللہ رب العزت سے رابطہ کرنے کے لیے نہ پیکج کی ضرورت نہ سگنل کی، کیونکہ اندر جو چپ اللہ نے ڈال دیا ہے بندے کے گردن میں، ماں کے پیٹ میں، ہر چیز اللہ سے ڈائریکٹ ہے، ویڈیو بھی وائس بھی 24 گھنٹے۔ تو یہ اللہ جب روح بھیج دیتا ہے تو وہ جسم جو ہے اس میں جان آ جاتی ہے، اور وہ روح کا اللہ سے ہمیشہ تعلق رہتا ہے، جسم سے تو اتنی دیر ہی رہتا ہے جتنی دیر تک جسم کے اندر موجود ہے۔ روح پہلے بھی سب اللہ نے روحیں بنا دی تھی، جب اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا تھا نا لست بربکم، ساری روحیں موجود تھیں، لہذا روحوں کا اللہ سے تعلق جسم سے کٹ جائے گا لیکن روح کا پھر بھی اللہ سے تعلق رہے گا، کیونکہ اس میں سافٹ ویئر موجود ہے۔ تو بندہ جب اس تعلق کو کمزور پاتا ہے نا اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ذریعے بنائے ہیں، تو پھر پتہ ہے کہ آپ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میں اس لیے اللہ سے تعلق کمزور ہو رہا ہے، میں اللہ کے قریب تب ہوں گا جب میں یہ دنیا کی لذتیں چھوڑوں گا۔ جو اللہ نے حلال کی چیزیں ہیں نا، صحابہ جو ہے نا، چند صحابہ، حضرت عثمان بن مظعون، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ان کے گھر اکٹھے ہوئے، انہوں نے عبادت میں آگے نکلنا چاہا، اللہ کا قرب حاصل زیادہ کریں، تو وہ ازواج مطہرات امہات المومنین کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں جو وہ گھر میں کرتے تھے اس کے بارے میں مختلف سوال کیے، تو انہوں نے اندازہ لگایا ہماری عبادت تو بہت کم ہے، ہمیں تو بہت آگے نکلنا چاہیے۔ پھر وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے بعد نے قسمیں کھائیں، آگے ذکر آئے گا قسموں کا، انہوں نے کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد میں نے یہ گوشت نہیں کھانا، کسی نے کہا میں نے چکنائی نہیں کھانی، اس سے سستی پیدا ہوتی ہے، کسی نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی، جن کی شادی تو انہوں نے کہا بیوی سے تعلق ہی نہیں قائم کرنے، یہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہیں، میں مختلف چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کرتے چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی سے میں رات کو سوؤں گا نہیں بستر پہ، ساری رات جاگوں گا، کسی نے کہا روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، تو یہ چیزیں وہ آپس میں فیصلے کر لی اور قسمیں کھا لیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات کا پتہ چلا، آپ نے ان کو بلایا مسجد نبوی میں اور ممبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے صحابہ وہ یاد رکھو یہ تم کیا فیصلے کر رہے ہو، اللہ نے دین کا طریقہ دے کے بھیجا ہے، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، تم اللہ کے بندے ہو، تم اس میں اپنے آپ جائز چیز کو اپنے اوپر ناجائز نہیں کر سکتے، حلال کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، جو اللہ نے پاک بنائی ہے اس کو تم ناپاک نہیں سمجھ سکتے۔ میں نبی تمہارے سامنے ہوں، میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، اور جو شادی سے منہ پھیرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں گوشت اور چکنائی بھی کھاتا ہوں، میں بھوکا بھی رہتا ہوں، یعنی ایک ایک چیز میں جو اللہ نے مقرر کیا اس کے مطابق گزرنا ہے۔ یہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ جائز چیزیں زندگی گزارنے کے جتنے اللہ نے لذتیں بنائی ہیں ان سے استفادہ کرنا ہے، اور پھر اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ روح اس طرح تمہاری مضبوط ہوگی جس طرح نبی طریقہ بتاتے ہیں، اور اس طریقے سے تمہاری روح کو غذائیت ملے گی۔ آؤ تمہیں بتا دیتے ہیں، اللہ نے اگلی آیت میں بتا دی ہے، لہذا یہ کیا ہے کہ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر یہ آیات نازل ہوئی، لا تحرموا، بھائی نہ حرام کرو طیبات، پاک چیزیں، اللہ نے بیویوں کا رشتہ بنایا، شادی بنائی ہے، کرو، ہمارے نبی پاک نے شادیاں کی ہیں 11، شادی کرو، لیکن جو طریقہ
اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بتا دیا اس طریقے پہ تم نے چلنا ہے۔ جب اس سے تم منہ پھیرو گے اور اپنے آپ کو ہو گیا اب میں نے کھانا نہیں، اب میں نے چکنائی نہیں، اب میں نے شادی نہیں، اب میں نے نیند سے فائدہ نہیں اٹھانا، وہی میں نبی پاک کے آگے دوسری روایت میں ہے کہ تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے، جو تمہیں ملنے آتے ہیں سب حقوق پورے کرو۔ اگر تم یہ خود ہی حلال حرام جائز چیزوں کو ناجائز کرنے لگ جاؤ گے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے یا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحرموا، نہ تم ناجائز کرو، نہ حرام کر لو، طیبات جو اللہ کی جائز چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، ما حل اللہ لکم، جو تمہارے مالک نے تمہارے لیے حلال جائز قرار دے دی ہیں، ان کو تم حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ولا تعتدوا، ہاں جو حد مقرر ہے۔ اب نیند میٹھی چیز ہے، چھوٹی سی بات کہ آپ رات کو سو، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ 30ویں پارے میں آتا ہے وَنَوْمَكُمْ سُبَاتًا، او میرے بندو میں نے تمہارے لیے نیند کو باعث حرام بنا دیا ہے۔ یہ صرف حرام نہیں، یہ شفا بھی تمہارے جسم کو دیتی ہے، تمہاری ساری ٹوٹ پھوٹ کو صحیح کر دیتی ہے، تمہاری تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ جو 100 بندہ تمہیں دباتا رہے کبھی دور نہیں ہوگی جب تک تم نیند کی ہوش میں آ کے ایک بار دنیا سے قطع تعلق نہ ہو جاؤ گے۔ تو اس نیند کو بھی جائز کیا ہے؟ بھئی سو جاؤ، پیارے پیغمبر نے طریقہ بتایا، عشاء پڑھتی جلدی سو جاؤ، اور لیکن جب آواز آ جائے نا الصلاۃ، یہ آ جائے کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو پھر اس وقت سونا حرام ہو جائے گا۔ اس وقت تم نے جاگ جانا ہے، وہی اب نہیں اٹھ رہے تو یہ تم حد سے پار جا رہے ہو۔ اب تم نیند کو اپنی مرضی سے اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہو، جائز چیز کو اب تم حرام کر رہے ہو، اس لیے کہ اب اٹھنا فرض ہے، اب آواز آ گئی ہے، اب نماز تم پہ فرض ہے۔ تمہارے مالک جس نے تمہیں نیند دی ہے اس کا حکم آ گیا کہ اب تم اٹھ کے میرے گھر میں آ جاؤ، تو وہ مالک نیند دینے والا تمہیں بلاتا ہے، پھر تم نہیں آتے۔ یہ ہوتا ہے جی، یہ اپنے جو اللہ نے جائز کی ہے چیزیں ان کی حدوں سے آگے گزرنا۔ ایسے روزہ رکھنا چاہیے، رمضان کے فرض ہیں، باقی اگر رکھنا ہے تو رکھو، افطار بھی کرو، اسی طرح یہ کھاؤ بھی لیکن اعتدال کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک میں پانی بھرو، ایک حصے میں کھانا، اور ایک سانس لینے کے لیے رہنے دو۔ جب تم اس طرح سے کھاؤ گے تو تم اللہ کی نعمتوں کا صحیح فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اب تم اگر اتنا بھر دو، پیٹ اتنا بھر دو کہ سانس لینا مشکل ہو جائے، تو تم اللہ نے جو کھانے کے حدود مقرر کیے ہیں ان کو پار کر رہے ہو۔ یہ ولا تعتدوا، تم حد سے پار نہ جاؤ۔ ان اللہ، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا مالک اللہ جو ہے لا یحب المعتدین، حدیں توڑنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ چیزیں لال حرام نہ کرو، حدود کے اندر اندر رہو، سونے کے ٹائم سو، کام کے وقت کام، نماز کے وقت نماز، اور مہمان کو ٹائم دو، گھر والوں کو ٹائم دو، یہ سارے طریقے اسلام میں مقرر ہیں۔ آگے وَكُلُوا، اور کھاؤ، اللہ کہتے ہیں کھاؤ ایمان والو، مما، اس میں سے، رازقکم، جو تم کو رزق دیا ہے، جو تم کو عطا کیا ہے اللہ نے، حلالا طیبا، حلال بھی ہے اور ستھرا بھی ہے، پاک ہے، یعنی یہ تم خوب کھاؤ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، اس میں سے حلال اور پاک کھاتے رہو۔ کرنا کیا ہے پھر؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی دل میں جگہ دے دو۔ یہ رہبانیت اسلام میں ہے، تقوی اور شکر، یہ دونوں آج لفظ آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے کھاؤ میری لال کی ہوئی چیزوں کو، کھاؤ ستھری چیزوں کو، فائدے اٹھاؤ، لذتیں لو، لیکن دل کے اندر ایک تقوی کا کھانا بنا دو۔ تمہارے دل میں جب تقوی آئے گا تو پھر لذت لو، لیکن جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اب شیطان اور نفس تمہیں کہتا ہے ایک حرام چیز کی لذت لینی ہے جو اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے، تو اس وقت تمہارا تقوی جاگ جائے، کہے کہ یہ اللہ نے کو سے ڈر جاؤ، پھر آرام سے لذت نہ لو، جو حلال ہے اس سے لذت لو۔ ایسے ہی تمہیں غصہ آ جاتا ہے اپنے بھائی کے اوپر، غصہ بھی لال حرام ہے، صرف یہ کھانے والے چسکے نہیں، ہر عمل میں ایک حرام پہلو ہے، ایک حلال ہے۔ تمہیں غصہ آ گیا، اب دل کرتا ہے میں اب چیر پھاڑ کر کے رکھ دوں اپنے بھائی کو، لیکن اپنے دل میں تقوی اللہ کا ڈال لو کہ اللہ نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے کہ پہلوان تو ہے جو غصے پر قابو پا جائے، جو چیر پھاڑ دیتا ہے وہ پہلوان تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے ڈر سے تم اس غصے کو پی جاؤ،
یہ اللہ کا ڈر ہے۔ ایسے ہی تمہارا دل کرتا ہے جس طرح حرام سے لذت نہ لو، اللہ کا ڈر، غصے پہ قابو پا لو، اللہ کا ڈر تم پہ غالب آ جائے۔ ایسے بندے کا دل کرتا ہے میں مرضی کی زندگی گزاروں، مرضی سے اٹھوں، مرضی سے سوؤں، مرضی سے گزاروں۔ بھئی اللہ کا تقوی لو، تم کوئی اتنے آزاد انسان تو نہیں ہو، تم پابند انسان ہو، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، چھوٹی سی زندگی دی ہے، اس کا امتحان ہے، تم شریعت کے قاعدوں کے اندر رہ سکتے ہو۔ اگر اللہ کا ڈر تمہارے ذہن میں ہوگا تم ان پابندیوں کو قبول کرو گے، اپنا کاروبار کرو گے، سوئے ہوگو، لیکن اللہ اکبر کی جب آواز آئے گی تمہارے ذہن میں تم اس پابندی پہلی لذتوں کو چھوڑو گے، وہ نیند کی ہو، وہ بیوی کی ہو، وہ بچوں کا پیار ہو، ککھ بھی ہو، تم نے اس وقت سب کو چھوڑ کے اپنے مالک کی طرف آ جانا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈر نہیں رہے، تمہارے دل میں تقوی نہیں ہے، تو تم حدوں کو توڑ رہے ہو۔ یہ چھوٹی سی تشریح تھی۔ وَكُلُوا، کھاؤ پیو موجیں کرو، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تم کو رزق کے طور پہ دیا ہے، حلالًا طیبا، اس میں حلال طیب ستھری چیزیں مزے لے لے کے کھاؤ، لیکن وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر کام میں تقوی دل میں رکھو۔ کس کا؟ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، یعنی وَاتَّقُوا اللَّهَ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، تم بہی، جس پر مومنون ایمان لائے ہو، یا الذین آمنوا آیا نا، یہ اللہ وہی ہے جس پر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اس اللہ نے یہ تمہیں باتیں کہی ہیں، لہذا اللہ کی ذات وہ ہے جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو۔ تو یا پھر دعویٰ ایمان میں جھوٹے ہو، ادھر کہتے ہو اللہ پہ ایمان ہے، ادھر جب نیند اور اللہ کی آواز کا مقابلہ ہوتا ہے تو نیند کو آگے لے جاتے ہو، غصہ آتا ہے اللہ کی بات کو نہیں مانتے، لذت کا موقع آتا ہے اللہ کی بات کو نہیں مانتے، پھر تقوی سے خالی ہو، پھر تمہارا دعویٰ ایمان جو ہے وہ جھوٹا ہے، فریب ہے۔ سچا دعویٰ ایمان کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اس اللہ سے۔ کون سا اللہ؟ الذی، وہی ذات، تم بہی، جس پر مومنو، تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، وہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے انہی لوگوں کو جنہوں نے قسمیں کھا لی تھی، بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، سوئیں گے نہیں، گوشت نہیں کھائیں گے، صحابہ نے، تو اللہ کہتا ہے لا یؤاخذکم، لا نہیں، یؤاخذ، مواخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا، حساب لے گا، تم سے اللہ تم کا مواخذہ پکڑ نہیں کرے گا، باللغو، لغو، بے معنی، بے مقصد، فی ایمانکم، الف کے اوپر زبر ہے، ایمان، اس کا مطلب قسم ہوتا ہے۔ تمہاری جو قسمیں تم لغو کھا لیتے ہو نا، فضول، بے مقصد، عرب والے واللہ یاللہ یہ بولتے رہتے ہیں، ہمارے بھی بعض بندوں کی اللہ دی قسم ہے، قرآن دی قسم ہے، اللہ دی قسم بار بار بولتے ہیں، اگر تو بے مقصد منہ سے نکلتی چلی جاتی ہیں، اچھی بات نہیں، لیکن ایسی قسم جو مقصد کے بغیر ویسی بول چال میں منہ سے نکل گیا وہ لغو قسم ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کی تو پکڑ نہیں ہوگی، ان کو میں چھوڑ دوں گا، یہ میری محبت ہے۔ لیکن یؤاخذکم، تمہارا مواخذہ کروں گا، تمہیں پکڑ ہوگی، بما، اس کی، عقدتم، جو تم نے پختہ کی ہوں گی، ارادے سے کی ہوں گی۔ عقد کو کہتے ہیں میاں بیوی کا جو نکاح ہوتا ہے اس کو عقد کہتے ہیں، جس پہ تم گرہ لگاؤ گے، مضبوط کرو گے۔ الایمان، قسم، وہ قسم جو تم پختہ کرو گے، وہ قسم جو تم ایک مقصد کے تحت اٹھاؤ گے، وہ قسم جو تم ارادے سے اٹھاؤ گے، اس کا تمہارے اوپر پکڑ ہوگی۔ اب صحابہ نے چونکہ ارادے سے قسم اٹھائی تھی کہ ہم یہ چیزیں، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہے تھے، جائز چیزوں کو چھوڑ رہے تھے، تو اللہ نے یہ قرآن نازل کر دیا، جو ارادے سے اٹھاؤ گے اس کی پکڑ ہوگی۔ ہاں اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو، ایک بندے نے قسم کھا لی ہے، اس سے بہتر چیز اس کے سامنے آئی ہے، تو پھر اس قسم کو کیا کرے؟ اللہ کہتا ہے کفارہ دینا ہے تاکہ تم بار بار قسمیں نہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے قسم اٹھا لیا تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس سے بچنا ہے، تو فَكَفَّارَتُهُ، پس اس کا کفارہ یہ ہے، اطعام، کھانا کھلانا ہے، عشراتی، 10 مساکین، مسکین بندے ڈھونڈ لو، بھوکے بیچارے جن کے گھر کی اوقات پوری نہیں چلتی، ان مسکین 10 کو تم نے کھانا کھلانا ہے، من اوساتی، بھئی اوس درجے کا، درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے، یہ نہیں وہ کہ ہرن کھانے ہیں اب مٹن کھانا ہے، اوس درجے کا کھلانا ہے۔ اوس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے بیوی بچوں کو،
جو تم اپنے اہل خانہ کو گھر میں کھلاتے ہو، ہفتے میں ایک بار اگر گوشت ہوتا ہے، 2 بار دال، 1 بار سبزی، تو ان کو 10 مسکینوں کو کھلانا ہے، کچھ گوشت کو سبزی ملا کے کھلا دو۔ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس میں سے اوسط درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دینا ہے، تو اللہ تمہاری اس قسم کا کفارہ قبول کر لے گا، اور اس کے بعد تم اپنے جو غلط قسم اٹھائی تھی، جائز کو نجائز کیا تھا، وہ جائز سمجھ کے کرنے لگ جاؤ تو تم آخرت میں بچ جاؤ گے۔ آگے کیا ہے؟ اگر نہیں کھانا گھر، خود ہی بھوکے ہو، او کس واتوں ہوں یا کس واتوں ہوں، ان کو کپڑے پہنانے ہیں، 10 مسکینوں کو کپڑے لے دو، وہ ان کو پہنا دو سوٹ۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو او یا تحریر، آزاد کرنا ہے، راقبہ، ایک گردن، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ آج کل چونکہ غلامی کا دور ختم ہے، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو بیچارہ قرضے کے نیچے آ گیا، اس کی گردن پھنس گئی ہے، تو اس کی گردن کو آزاد کر دو۔ یہ تمہاری قسم کے 3 اللہ نے کفارے بنائے ہیں۔ اور کوئی اتنا ہی گیا ہوا ہے، نہ کھانے کے لیے ہے، خود ہی اس کے گھر ہے ہی کو نہیں، تو باسواب ایسے تھے، گھر کھانے پینے کے لیے تھا ہی کو نہیں۔ اللہ کہتا ہے فمن لم، فا پس من، جو لم نہ یجد پائے، ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں کر سکتا، فصیام، پس وہ روزے رکھے، ثلاثاتی، 3 ایام، دن، وہ 3 دنوں کے روزے رکھ لے تو اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ذالک، یہ ہے کفارہ، تو کفارہ ایمانکم، تمہارے قسموں کا، اذا الفتم، جب تم اس طرح کا الف اٹھا لو، پکا کر لو، تو ان قسموں کا یہ کفارہ ہے۔ اور اگر تم نے کسی چیز کی کھا لی ہے اور وہ اچھی چیز صحابہ نے اٹھا لی، تو قسم کو توڑنا لازم ہوتا ہے، اس کا کفارہ دینا لازم ہوتا ہے، تاکہ جائز کی چیز کی طرف تم لوٹ آؤ۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ وَافْزُو، اللہ کہتا ہے ویسے حفاظت کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی، جائز طریقے کی قسم اٹھایا کرو، اللہ کی قسم اٹھایا کرو، اور پھر اس کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک، کیسے پیارے انداز میں یبین، بیان کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے، آیات، یا اپنی آیتیں، اللہ اتر سے سمان سے عرض سے آیتیں نازل کر رہے ہیں، اور اتنی پیاری آیتیں ہیں، اور کھول کھول کے اپنے بندوں کو، کتنا پیارا مالک ہے رب کہ اپنے بندوں کو اتنی پیاری پیاری آیتیں کھول کھول کے سمجھاتا ہے باتیں۔ لعلکم، اس لیے اللہ سمجھاتا ہے تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ اسلام میں جو رہبانیت چاہتا ہے نا، اللہ کا قرب چاہتا ہے، ایک طرف تقوی رکھ لے، دوسری طرف شکر رکھ لے، تو وہ اللہ کا قرب پا جائے گا۔ یہ تشکرون آ گیا ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں جو نعمت ملے، اس کے پاس صحت ہے تو کہے اللہ کی طرف سے الحمدللہ۔ اگر کوئی نعمت، بچے اچھے ہیں ملے ہیں، بیوی ملی ہے، اولاد مل گئی ہے، بیٹا ملا ہے، تو کہ الحمدللہ۔ نوکری ملی ہے، الحمدللہ۔ سانس چل رہا ہے، آکسیجن مل رہی ہے، کاربن جا رہی ہے، اپنے سانس چل رہا ہے، الحمدللہ۔ کتنے مریض ہیں جن کو آکسیجن لگی پڑی ہے، ایک ایک نعمت پہ۔ صبح آنکھ کھلی ہے، جسم ٹھیک ٹھاک ہے، فالج سے بچا ہوا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، الحمدللہ کہہ کے اپنے بستر سے جاگے۔ جب اس کی یہ عادت بن جائے گی کہ ہر کام پہ الحمدللہ، پانی آیا ہے اللہ نے بنایا الحمدللہ، یہ الحمدللہ کہنا کی عادت بنا لے، ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور تقوی دل میں رکھ لے، تو اللہ کا قرب اس کو مل جائے گا۔ آئیے جی ایک بار اس کو دہرا دیتے ہیں۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، نہ تم حرام کرو، طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، ما حل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے بڑھو۔ اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ جو ہے نا، وہ شراب پیا کرے گا، لیکن اس کا نام تبدیل کر لے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ شراب کی جگہ نام اور رکھ لے گا کہ حقیقت میں شراب پیے گا۔ ابن حبان میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ شراب پیا کریں گے، اور شراب کا نام بدل لیں گے، اور اس کے ساتھ وہ یہ موسیقی بجے گی، اور کنجریاں جو ہیں وہ ناچ کریں گی، ناچ کر کے انہیں کھلائیں گی۔
اللہ رب العزت ان کو زمین میں دنسا دے گا اور ان کو بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دے گا. یعنی یہ بھی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے. اسی طرح حضرت نعمان بن کوکل ہے، صحابہ بڑی شان سے سوال پوچھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا مجھے بتائیے ہاں آپ کا کیا خیال ہے اگر میں صرف فرض نمازیں پڑھوں اور جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھوں، جو اللہ نے حرام چیزیں کر دی ان کو حرام سمجھوں، کیا میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے کہا سیدھے بھاگتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ. یعنی صرف بندہ حلال کو حلال سمجھتا رہے، حرام کو حرام، حرام میں نہ الجھے، حلال کو چھوڑے نہ اور فرض نمازیں ادا کرے، انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. اتنی آسان ہے. وَلَا تَعْتَدُوا، حدوں سے نہ گزرو، اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ حدیں پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس کو کھاؤ پیو، لیکن حلالاً طیبا، حلال اور ستھری پاک چیزیں کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی دل میں پیدا کر لو. الذی، اللہ وہ ذات ہے، نہ بھولو، تم بہی مومنون، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس پر ایمان لاتے ہو، اللہ وہ ہے، اس کو نہیں بھولنا. لا یؤاخذکم اللہ، اس اللہ کی محبت یہ ہے کہ وہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تمہارا حساب نہیں لے گا، تمہیں نہیں پکڑے گا. باللغو فی ایمانکم، جو تم لغو بے مقصد بے ہودہ قسم اٹھا دے دو اس پہ نہیں پکڑے گا. ولیکن، لیکن یؤاخذکم، وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، پکڑے گا تم کو. بما عقدتم، جو تم پختہ باندھو گے، الایمان، قسم، جو قسم تم ارادے سے پختہ اٹھاؤ گے اس کا تمہیں مواخذہ کرے گا. اگر وہ غلط اٹھا بیٹھے ہو تو واپس پلٹو. ایک بیوی قسم کھاتا ہے بیوی سے میں اس کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، بھئی جائز چیز ہے، اللہ نے حلال کیا ہوا ہے، تو نے غلط قسم اٹھائی ہے، دے کفارہ، آؤ واپس بیوی کے پاس. یہ ہے فکفارتہ، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ قسموں کے بعد کفارہ رکھ دیا ہے. بس اس کا کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین، کھانا کھلاؤ 10 مسکینوں کو، من اوساتی، درمیانے درجے کا. کون سا؟ ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس طرح کا. او کسوتہم، یا ان 10 کو کپڑے لے دو. او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام کو آزاد کر دو. فمن لم یجد، اور جو ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، فصیام 3 ایام، پھر وہ 3 دن روزے رکھ کے اللہ کو راضی کر لے. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہو جائے گا. اذا الفتم، جب تم وہ الف پکے اٹھا لیتے ہو تو پھر اس کا یہ کفارہ ہو جائے گا. لیکن سچی بات یہ ہے واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، سوچ سمجھ کے قسم اٹھایا کرو. کذالک، کیسے پیارے انداز میں، اسی طرح یبین اللہ، تمہارا اللہ بے کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.